بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ تین آپ سے خبریں شیئر کروں گا، ایک راولپنڈی سے، ایک اسلام آباد سے اور ایک ہوگی لندن سے۔ تین خبریں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم سابق عمران خان اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے درمیان میچ پڑا ہوا ہے اور وہ میچ کیسے حل ہوگا یہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن لندن میں ایک وقت اہم ترین فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور ملک احمد خان معاون خصوصی وہ پہنچے ہوئے تھے لندن میں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کس بلڈنگ میں ملاقات ہونی چاہیے، اس میں ہونی چاہیے اے بلڈنگ، بی بلڈنگ، سی بلڈنگ، کون سی بلڈنگ بگ ہو رہی ہے، کہاں سے ہم محفوظ بات کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور کہیں کھانا کھایا گیا، کہیں بات چیت کی گئی، کہیں میڈیا سے کچھ چیزیں شیئر کی گئیں، لیکن میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن لندن میں نہیں ہوا۔ البتہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اپیئر ہوئے ٹیلی ویژن پہ اور انہوں نے گفتگو کی ایک پروگرام میں، وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک مشاورت جاری ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا اور 2-3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ڈسکشن کیا ہوئی؟ ڈسکشن یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو راضی کرتے رہے ایکسٹینشن پہ، وہ ایکسٹینشن پہ راضی نہیں ہوئے کیونکہ مائنس پلس بتایا گیا کہ جناب اگر ہم ایکسٹینشن دے دیں گے تو حکومت سیکیور رہے گی اور چلتا رہے گا معاملہ، اور پھر چونکہ اگلا سال الیکشن کا تو ہے ہی ہے تو تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ایکسٹینشن والی بات مانی نہیں گئی، نہیں اس پہ ہوئی کیونکہ کڑی شرائط، میں نے کہا کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں ایکسٹینشن کے لیے۔ نواز شریف صاحب کا زیادہ رجحان تھا نئے آرمی چیف لگایا جائے، ان کو کہیں اکاموڈیٹ کریں۔ اب ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان کے سپہ سالار کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ فزیکلی، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی ادھر سے ان کو بھی رکھنا ہے خوش، فلاں کو بھی خوش رکھنا ہے، جناب حمید گل صاحب کے بھی اسٹیٹمنٹس آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ فیصلے باہر ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو فزیکلی باہر ہو رہا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان کو لندن آنا پڑتا ہے نواز شریف صاحب سے مشورہ کے لیے۔ مریم بی بی بھی موجود ہیں اور چونکہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، لیکن دوسری جانب سزا بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق ان سے مشاورت بنتی ہے نہیں بنتی، یہ ایک بحث چل نکلی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن پہلے ذرا ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے جی کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا آئین وزیر اعظم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے حلف پڑا ہے وزیر اعظم کا، اور وہ وزیر اعظم کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں صرف وہ پورشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس وقت متعلق ہے اس معاملے سے، اہم اپائنٹمنٹ ہے کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان کے سپہ سالار کا معاملہ ہے اور پاکستان کے سپہ سالار کی جو تقرری ہے وہ بلا شبہ اہم ہے اور پاکستان کے حالات کے مطابق تو بہت ہی اہم ہے۔ تو اس میں ہے جی کہ نمبر 1 یہ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ اب آگے جو بات کرتے ہیں کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، یہ وزیر اعظم کا حلف ہے، اور کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اب اگلا ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق کو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ یہ ہے وزیر اعظم کا حلف، یہ شہباز شریف صاحب نے جو حلف اٹھایا وہ یہ ہے۔ اب اس میں اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں، پارٹی کے قائد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انفارمل ڈسکشن، آف دا ریکارڈ بات چیت ہو گئی، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس چیز کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے اور انفارمل نہیں فارمل لیول پہ آ کے باقاعدہ طور پہ مشاورت ہو رہی ہے، اور پھر وزیر دفاع
خواجہ آصف صاحب خود یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں اور یہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے اور نئے آرمی چیف کا معاملہ ہوا ہے جو کہ ابھی طے نہیں ہوا، تو 2 دنوں میں طے ہو جائے گا۔ اب یہ ہے آئین کہتا ہے، اور یہی اس کو اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب سابق جو ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اور کویشچن اٹھایا ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک ویلڈ کویشچن ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور میاں صاحب اس وقت جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے کوشاں ہیں۔ بہرحال اب آگے آتے ہیں جی کہ آرمی چیف کے لیے یہاں پہ ڈسکشن کون کون سے نام زیر بحث آئے، کیونکہ کہتے ہیں جی نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نام ابھی فائنل نہیں ہوا، ابھی ڈسکشن ہونی ہے، کیونکہ اگر تو نام فائنل ہو چکا ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی، نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے۔ نام جو ڈسکشن ہوئے، جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نمبر 1 پہ وہ ہیں، ان کا نام آیا ہے زیر بحث۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس صاحب، نمبر 4 پہ ہیں جنرل نعمان NDU، نمبر 5 پہ ہیں جنرل فیض حمید، نمبر 6 پہ ہیں جنرل عامر، نمبر 7 پہ ہیں جنرل ندیم۔ تو اب جو DGISI ہیں، تو اب بات چلتے چلتے 7 نمبر تک تو پہنچ چکی ہے۔ اب اگر ذرا تھوڑا سا ریکال کریں کہ مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں کہا تھا عاصم منیر صاحب کا، اب دوسری جانب خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 کا پینل آئے، 4 کا پینل آئے، ہم 5 نمبر پر 6 نمبر دوسرا پینل بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو جو فارمولا اس وقت زیر بحث ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک تجویز آئی ہے کہ پہلے 3 جو ٹاپ 3 ہیں ان کی سمری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے بھیج دی جائے اور جنرل فیض صاحب کو ڈراپ کر دیا جائے، اور باقی اگلے 3 کی سمری جو ہے وہ بھیج دی جائے آرمی چیف کے لیے۔ اس میں جنرل نعمان ہیں، جنرل عامر ہیں اور جنرل ندیم انجم ہیں، ان کے لیے بھیج دی جائے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، حرکت میں آئی ہیں، اور ایک بار پھر تھوڑا سا کیوس پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے نام زیر بحث آئے ہیں، لیکن ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ نواز شریف صاحب اس اختیار کو ایبسلیوٹ پاور کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگلی بات بتا دوں، ایک اور اہم بات وہ یہ کہ جو رولز بھی ہیں، جو رولز آف بزنس ہیں، وہ بھی یعنی کہ قواعد و ضابطے کی کارروائی، وہ سارے رولز بھی پڑھے جا چکے ہیں، اور میاں صاحب کو جو بریفنگ دی گئی ہے لا ایکسپرٹس نے، قانونی آئینی ماہرین نے، اس میں ہے جی کہ سمری کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر سمری نہیں بھیجی جاتی وزارت دفاع کی طرف سے، کیونکہ پینل کہتے ہیں کہ جی پینل آئے گا، سمری آئے گی، 1 سمری آئے گی، 2 سمری آئے گی۔ شہباز شریف صاحب کوشش کر چکے ہیں لیکن سمری ابھی آئی نہیں۔ تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں، بڑا دلچسپ میچ ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سمری کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سمری آئے گی تو پرائم منسٹر اس میں سے کوئی پک اینڈ چوز کریں گے، نہیں۔ جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ کور کمانڈرز، تمام کے تمام کور کمانڈرز ایلیجیبل ہیں، تمام کے تمام کور کمانڈرز ایلیجیبل ہیں، 3 سٹارز جو ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی ایک کو بھی وہ اناؤنس کر دیں چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ اس بارے میں آئین قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ لہذا اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر سمری نہ آئی تو پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا ایبسلیوٹ پاور استعمال کریں گے اور وہ نوٹیفائی کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 99 جو ہوا تھا، تو جنرل ضیاء الدین بٹ جو ہیں وہ DGISI تھے اور 3 سٹار تھے، تو ان کے لیے سمری کا انتظار نہیں کیا گیا تھا کہ سمری آئے گی تو وہ کریں گے۔ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا، نواز شریف صاحب نے، اور اناؤنس کر کے بتا دیا تھا کہ جی یہ ہیں آرمی چیف۔ تو لہٰذا یہ بات تو ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے کہ سمری، تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ ری اوپن کیا ہے
جلسہ لانگ مارچ وہیں سے سٹارٹ کیا، وزیر آباد سے، اور انہوں نے پہلا جو تقریر کی وہ بہت ہی سخت تقریر ہے، اور بالکل وہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، گولیاں بھی کھا لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا دی اور محفوظ رہے، اور اگلے گھر سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، اگلے گھروں واپس آئے، اگلے گھر سے واپس آئے ہیں، موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ انہوں نے بات اپنی وہیں سے شروع کی، جو وزیر آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کی، خطاب کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں ایف آئی آر درج کرواؤں، اور اس میں میرا رائٹ ہے کہ میں ایف آئی آر کسی بھی آدمی پہ درج کروا سکتا ہوں جس پہ مجھے شک ہے۔ انہوں نے پورا بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشنز ہیں وہ بہت ہی سالڈ ہیں، اور اگین وہی 3 اپنے ملزمان کا نام دہرایا، اور انہوں نے کہا جی یہی میرے 3 ملزمان ہیں، اور تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات میں ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، کیونکہ اس میں ایف آئی آر درج کرنے میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی اب یہ خواجہ آصف صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سارا کچھ جی یہ ڈسکشن لندن میں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ابھی میچ ختم نہیں ہوا، میچ ابھی جاری ہے، اور عمران خان صاحب بھی اگریسولی وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اطلاع یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نیا آرمی چیف، شہباز شریف صاحب کے ذریعے نیا آرمی چیف اپائنٹ کریں گے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور اسی لیے شاید پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے اپنے پریس ریلیز میں بولا ہے کہ جناب میں جا رہا ہوں، یعنی کہ فیئر ویل، ان کو جو منگلا اور گجرانوالا گئے ہیں اس کو فیئر ویل کا نام دیا گیا ہے کہ یہ فیئر ویل وزٹس ہیں۔ پھر ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ ہے کہ پاسپورٹس، نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ بھی، سفارتی پاسپورٹ دے دیا گیا ہے، اور پہلے نارمل پاسپورٹ دیا گیا تھا، اب سفارتی پاسپورٹ دے دیا گیا ہے، اور دسمبر میں، یعنی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد جیسے ہی حالات سازگار ہو جائیں گے ان کے فیور میں، ابھی تک فیور میں نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، تو وہ پاکستان واپس جائیں گے۔ تو میرا ان کو مشورہ یہی ہے، ان کے لیے بھی اور مریم بی بی کے لیے بھی، ابھی وہ پاکستان نہ جائیں، کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو سوٹ کریں گے۔ ابھی وہ دیکھیں، انتظار کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے پھنس جائیں۔ اور میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ میں آپ کو اپنے انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کو فی الحال پاکستان نہیں جانا چاہیے جب تک کہ حالات مکمل طور پہ ان کی فیور میں نہ چلے جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے کھیل ہونا باقی ہے، ابھی کھیل چل رہا ہے، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، اور اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔